کے بعد اس کتاب میں اس نے سب سے پہلا نام مسلمانوں کے نبی کا لکھا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو خود مسلمان نہیں ہے اور تو اپنی کتاب کے شروع میں اس کا نام لکھ رہا ہے جو مسلمانوں کے نبی ہیں. کیوں لکھ رہا ہے؟ تو نے جس جگہ پر یہ کتاب بیچنی ہے اس جگہ پر مسلمان مارکیٹ نہیں ہے. And being a business mind person, you know that whenever you are going to offer your product, you have to engineer your product in accordance with the mind of your customer. میں نے 3 لاکھ کا موبائل بیچنا ہے, میں کچی آبادی میں تو نہیں بیچوں گا, میں ڈی ایچ اے میں اور بحریہ ٹاؤن میں جا کے بیچوں گا, وہاں اس کا گاہک ہے. آپ نے کتاب لکھی, اس کتاب کے اندر آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے نبی کا حال لکھ دیا. بیچنی آپ نے وہاں پر ہے جہاں ان کو ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں. کیوں لکھا؟ اس نے جواب دیا, کہتا ہے کہ I will give you 2 reasons. If you will cancel these reasons, I will eliminate his name from my entire book. میں تمہیں 2 دلیلیں دوں گا, اگر تو تم مجھے اس کے مقابلے میں ریجیکٹ کر دو میں ان کا نام ہی کتاب سے نکال دیتا ہوں, اور اگر تم ریجیکٹ نہ کر سکو تو مان لینا. پہلی بات اس نے کہی تھی, مجھے بتاؤ جس وقت انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا نبوت کا, اس وقت اس ساری آبادی میں 3 افراد نے ان کے نام پہ لبیک کہا. کس نے؟ زوجہ نے, کس نے؟ دوست نے, کس نے؟ کزن نے. بس 3 لوگوں نے کہا اوکے یس یس یو آر پروفٹ یس. 3 یس ور دیر اونلی. اور آج 1400 سال گزر چکے ہیں, 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ان کا کلمہ پڑھنے والے. یاد رکھو کوئی جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا, جھوٹ تو شام تک نہیں چلتا, 2 دن کے بعد معافیا مانگنی پڑ جاتی ہے کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا معاف کر دیں. 1400 سال تک ایسے جھوٹ چل گیا, دیکھا تک نہیں ان کو لوگوں نے, لیکن ان کی شان پہ, ان کی ذات پہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ آج اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں. بتاؤ کیا تم ان کا متبادل کوئی لا سکتے ہو؟ آج کسی کے اندر یہ جرت نہیں اپنی بیوی کو جا کر کہہ دے جا میرے اندر تو جو دیکھتی ہے جا کر لوگوں کو بتا دے. No person is so strong because wife knows all. Wife knows all. بیوی سارا کچھ جانتی ہے. تم باہر بڑے نیک بنتے ہو, گھر میں فجر کے وقت تمہارا کیا حال ہوتا ہے بیوی جانتی ہے. باہر بڑے حسن اخلاق کے پیکر بنتے ہو, گھر میں جب شیر دھاڑتا ہے بیوی جانتی ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. بہت بڑا سیاستدان ہوگا, اس کی ازدواجی زندگی ختم ہوگی. کل میں پڑھ رہا تھا, سب سے بہترین سائیکالوجسٹ جو عورت گزری ہے, اس کے کام کی پوری دنیا تعریف کرتی تھی. 3 طلاقیں ہوئی تھیں اس کو, بچی نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اس کی اپنی ذاتی زندگی تباہ و برباد تھی, کام والی زندگی بڑی اچھی تھی. اور یہاں پہ ویلٹ لکھتا ہے کہ he has ordered all his 11 wives. ایک نہیں 11 بیویاں ہیں, اور ہر بیوی کو اجازت تھی کہ جاؤ جا کر تم ذات مصطفیٰ میں جو دیکھتی ہو دنیا کو جا کر بتا دو. ذات مصطفیٰ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. کون سی مثال چاہیے آپ کو اس ذات کے اندر, مجھے بتائیے. ایک بہترین جرنیل ڈھونڈنا چاہتے ہو, دیکھو غزوہ بدر کے اندر ایک طرف 313 ہے, دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے. کیا بتا رہا ہے غزوہ بدر تمہیں؟ کہ بالکل پریشان نہ ہو کون تمہارے ساتھ ہے. اگر رب تمہارے ساتھ ہے پوری دنیا بھی دشمن ہو جائے کوئی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی. غزوہ بدر یہ نہیں سکھا رہی, 313 only and they have won triumphant victory. غزوہ خندق دیکھیے آپ, غزوہ احد دیکھیے, ہر جنگ میں کیسے مار کرتے ہوئے مسلمان آگے جا رہے ہیں. فتح مکہ دیکھیے. آپ ایک بہترین باپ کی مثال لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے جو فاطمہ کے باپ ہوں گے ایسی تربیت کون اپنے بچوں کی کرے گا؟ جو حسن و حسین کے نانا ہیں, دیکھا ہے کیسی تربیت ہے, کیسے اپنے نانا جان کے دین اسلام کو بلند کیا انہوں نے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لرزہ طاری ہوا. اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہیں لاشیں, 71 لاشیں اٹھائی ہیں. کس کی؟ اپنے بیٹے کی. کس کی؟ اپنے کزن کی. آسان ہوتا ہے کام؟ 71 لاشیں اپنے رشتہ داروں کی اٹھانے کے بعد کوئی ہتھیار سجا کے میدان میں نکلے, آسان کام ہے یار یہ؟ تربیت دیکھو کس کی ہے. And you want to see, you want to take an example of a teacher. اصحاب صفہ میں دیکھو, وہ لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا.
اصحاب صفہ میں میرے آقا نے لیکچرز لیے، ان کے، میرے آقا ٹیچر ہے اور ایک استاد کی طرح ان کی تربیت کی. انہی لوگوں نے اٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت کی. ان میں سے ایک اٹھے 27 لاکھ مربع میل پر چھا گئے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منصف، جج، ٹیچرز، انہی لوگوں نے، اصحاب صفہ والے لوگوں نے جس استاد سے تربیت لی اور پوری دنیا کے اوپر جا کر حکومت کی. Now see, we have an example. ہمارے پاس ہر چیز کی ایگزامپل موجود ہے. اور یہ معجزہ ذات کسی نے پیش نہیں کیا. جب میرے آقا نے اعلان کیا تھا نا کھڑے ہو کے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، کیا تم حرکتیں کر رہے ہو؟ خود ہی بت بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے ان کی پوجا کرتے ہو. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ کی عبادت کرو، مجھے نبی مانو. انہوں نے اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ دلیل دیں. This was the first تہمت on حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی. آپ صادق اور امین ہیں. اسی معاشرے نے آپ کو صادق اور امین کہا تھا، لیکن آج یہ معاشرہ دلیل مانگ رہا ہے. کیوں؟ مکہ ٹریڈ ہب تھا، مکے میں میلے لگا کرتے تھے، حج ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. انہوں نے کہا اگر ان کا دعویٰ نبوت ہم مان لیتے ہیں تو ہماری سوشل، کلچرل، اکنامک لائف پہ کیا اثر ہوگا؟ دلیل دے. اور یاد رکھو جب بھی نبی نے دعویٰ نبوت کیا اس سے دلیل مانگی گئی، اور نبی نے جو دلیل پیش کی اسی کو معجزہ کہتے ہیں. This is the defense of prophethood. And this معجزہ is in accordance with the theme of the ummah. This معجزہ in accordance with the expertise of ummah. جس کام میں امت ماہر ہوتی ہے نا اسی کام میں معجزہ آتا ہوتا ہے، تاکہ امت کو معجزے میں اور عام کام میں فرق پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بڑی ٹاپ پر تھی، سحر، طلسم. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے. آپ نے ڈالی، وہ لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی. دس واز دا پریپریشن. دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس لاٹھی ہو، وہ لاٹھی زمین پر ڈال دے، لاٹھی سانپ بن جائے، اس کو ڈر تو لگے گا. اب چونکہ وہاں مقابلہ ہونا تھا جادوگروں سے، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے ایک ٹرائل ہو جائے، تیرے دل سے ہیبت ساری نکل جائے، پھر جا کے وہاں پہ سرخ روئی حاصل ہو. وہاں پر بہت بڑا میلہ تھا. تفسیر قرآن میں لکھا کہ لاکھوں لوگ آتے تھے. سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے، چھوٹے چھوٹے سانپوں سے میدان بھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی، سرپنٹ. تفسیر میں لکھا کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی. اس سانپ نے سارے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا. اور ان جادوگروں نے آگے بڑھ کے پتہ کیا کہا دیکھیں جی جادو سارا ہم جانتے تھے، یہ جو آپ نے کیا ہے نا یہ جادو نہیں ہے. انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی پر تھی. they were good doctors, surgeons, طبیب، جراح، حکیم تھے. وہ 3 کام وہ نہیں کر سکتے تھے. مادر زاد اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، کوڑی کو شفا نہیں دے سکتے تھے، اور obviously مردے کو زندگی نہیں دے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا، آپ اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ کوڑی کو شفا عطا فرما دیتا، پھونک مارتے مادر زاد اندھے کو آنکھیں مل جاتی، ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا. اب انہوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس کے ہم ایکسپرٹ تھے، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے نا یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. دس از سم تھنگ ایلس. سجدہ کیا، اور سجدہ نہیں کیا، انہوں نے ایکنالج کر لیا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ہے. آپ سے معجزہ طلب کر رہے ہیں مکے والے کہ معجزہ دکھائیں. یاد رکھیے یو کین ناٹ انلسٹ the miracles of Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ میرے آقا کے معجزوں کی لسٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ لسٹ اس کی بنتی ہے جس کی لسٹ بنانا ممکن ہوتا ہے، جس کی آنکھ کو اٹھانا معجزہ ہو، جس کا قدم کو اٹھانا معجزہ ہو. کتنی لسٹیں بناؤ گے؟ ہر معجزہ اپنے وقت پر آیا. میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حکم فرمایا، سورج پلٹ گیا. کنکریوں نے کلمہ پڑھا. ہر معجزہ اپنے وقت پر آیا. لیکن ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج پہلا معجزہ جو حضور سے مانگا گیا، پہلا معجزہ حضور نے کیا دکھایا. میرے آقا نے فرمایا مکے والوں سنو، تم کہہ رہے معجزہ چاہیے، ابھی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ کنکر کلمہ پڑھیں یا سورج پھٹ جائے. نہیں، سنو، فقط لبثت فیکم عمر من امری قبلہ من تعلمون، کہ تمہاری یہ آیت جو ہے اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. فرمایا جو میری 40 سال کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، یہ 40 سال کی زندگی تمہارے لیے معجزہ ہے. میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، ساری منزلیں تمہارے سامنے ہیں. جاؤ کائنات کا کوئی بھی معیار اٹھا کے لے آؤ، ذات مصطفیٰ سے کمپیریزن کرو. اگر میں نیچے رہ جاؤں تو کہہ دینا یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ.
لیکن اگر میں کہیں اوپر نکل جاؤں تو بتاؤ جس نے 40 سال تک ایک بھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ ایک دم اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں مارگریت لکھتا ہے کہ what you think, what asset Muslims possess، مسلمانوں کے پاس کون سا اثاثہ ہے، کیا اثاثہ ہے ہمارے پاس بتائیے؟ بہت بڑی افرادی قوت ہے ہمارے پاس، تیل کے ذخائر ہے؟ نہیں، سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ حضور کا حسن اخلاق اور ان کا تبلیغی کارنامہ. اور یہی وہ چیز تھی جس پہ صحابہ کرام نے کہا کہ now what we have to do. دیکھو جب حضور کا وصال ہوا تو یہ عرب سب سے نیچے تھا، کہاں تک حضور ان کو لے آئے تھے؟ جب حضور نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو جب حضور کا وصال ہوا تو پورا عرب، عراق اور جنوبی فلسطین یہ سارا اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا. تو یہ لوگ بہت زیادہ نیچے تھے. عرب اس وقت کے نون ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ نیچے تھا. یورپ کا 2/3 ہے یہ عرب. یونان اور روم کے درمیان سینڈوچ ہوا ہوا ہے. کوئی دیکھتا نہیں تھا ان کو. unnoticeable people was there. تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ کیمل ڈرائیورز، پور شیفرز، بیڑ بکری چرانے والے غریب چرواہے، unnoticeable. nobody was willing to give them a second look. میں یہاں پر آیا نا، میں نے یہ دیکھا، میں نے اس کو دوسری نظر ڈال کے دیکھا. اچھی چیزوں نا بندہ دوسری نظر ڈالتا ہے، اور ان عربیوں کو دوسری نظر کوئی ڈالتا نہیں تھا. الیگزینڈر آیا تھا وہاں پہ، الیگزینڈر واز دیئر، گزرا تھا عرب سے، دیکھا تک نہیں اس نے عربیوں کو. رومنز بھی آئے تھے، دیکھا تک نہیں، پتہ نہیں کون بدو چرا رہے ہیں، کون ہے یہ لوگ. نو، unnoticeable. اور پھر 12 ربیع الاول کو اس ہستی کی وہاں پہ ولادت ہوئی. ابرہا کے حملے کے 55 دن کے بعد، 55 days after ابرہا اٹیک، وہ یہودی راہب چڑھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا وہ ستارہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے، چلو دیکھو نشانی پوری ہو گئی، چلو قریش کی طرف، ہاشم کی طرف چلو. بنو ہاشم کی طرف آگے پوچھا تمہارے گھر کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں، عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. گئے، میرے حضور کی آمد ہوئی تھی، اٹھایا اس یہودی راہب نے، پیچھے مہر نبوت پہ اس کی نظر پڑی، غش کھا کے گر گیا. اس کو اٹھایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہتا بس نبوت ہمارے پاس سے نکل گئی ہے. عربیوں، ہاشمیوں، قیامت تک تمہارے ڈنکے بجیں گے. اور یہ بات صحیح ہے کہ حضور کے وصال کو 100 سال نہیں گزرے تھے، وہ جو پوری دنیا میں سب سے پیچھے کھڑے تھے، پوری دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. unnoticeable became world notable. so small went that big. اور اب وہ صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا تو وصال ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے، کیا کریں ہم؟ what we should do. حضرت ابوبکر صدیق ابھی تشریف لا رہے ہیں، عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی اور کہہ رہے میں مار دوں گا اس کو جو یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا. حضرت علی، حضرت عثمان سکتے میں آ گئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کیا کریں اب؟ اور تب انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایکسلنٹ ڈیسیجن. کیا؟ ہم نے کرنا ہی کیا ہے، ہم نے ان کو 63 سال جو کرتے دیکھا، آنکھیں بند کر کے وہی کرتے جاتے ہیں بس. ایک صحابی ایک اونٹ کو پھراتے جا رہے تھے ایک جگہ پہ، کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے، اونٹ کو کیوں پھرا رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اسی طرح اونٹ کو پھرا رہے تھے، میں تو یار کی ادا کو ادا کرتا چلا جا رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے. کیا میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے آج کہ ہم بھی اسی طرح حضور کی سنتوں پر عمل کریں؟ آنکھیں بند کر کے اس ہستی کو کاپی کریں. نو لاجکس. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، لائر، ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، نو لاجکس، جسٹ کاپی پیسٹ. بس کر کے دیکھو، دنیا میں چھا جاؤ گے. اور یہ جو آج ہر جگہ تمہیں پٹائی لگ رہی ہے، اس لیے لگ رہی کہ تم ایسا نہیں کر رہے. یو آر ناٹ ڈوئنگ دا کاپی پیسٹ. حضور کی عقل کامل ترین ہے نا، بے شک کامل ترین ہے نا. جب کامل ترین عقل ہے تو انداز زندگی بھی کامل ترین ہے. آپ ڈرتے کیوں ہیں لوگوں سے؟ Why you want to take permission from the world? It seems that you want to take permission. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گھر کے اندر ہندوانہ رسومات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ عجیب عجیب کام کر لیتے ہیں. میں داڑھی نہیں رکھوں، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. میں سنتوں کے مطابق نہیں زندگی بسر کروں گا، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں، دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. Why you are afraid of people? Why you are wanting the permission? آپ پرمیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ Issue them the notice. ان کو نوٹس ایشو کریں کہ میرے پاس جب حتمی آئین آ چکا ہے، میرے پاس جب حتمی انداز زندگی آ چکا ہے، میرے پاس جب کامل ترین ہستی کے ورڈکٹس آ چکے ہیں، میں نے آنکھیں بند کر کے بس عمل کرنا ہے.
याद रखिए आपके रिजल्ट्स दुनिया देखती है, बातें नहीं सुनती. डोंट बी ए टॉकर, रिजल्ट गिवर बने. बातों के अंदर शेखियां और झूठ आ जाता होता है. रिजल्ट्स नेवर फेक, नतीजा कभी भी झूठ नहीं बोलता. शॉक देम विद योर रिजल्ट्स, कंफ्यूज देम विद योर साइलेंस. तुम्हारी खामोशी उन्हें कंफ्यूज कर दे और तुम्हारी जीत उन्हें हैरान कर दे. रिमेंबर दिस फैक्ट. इस रमजान के अंदर ये आपने नियत करनी है मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों कि किस अंदाज से हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है. रमज़ान के अंदर हमारे पास रिंग के अंदर 2 दुश्मन थे, अब 1 दुश्मन है. और जैसे ही रमज़ान चला जाएगा वो दूसरा दुश्मन भी वापस आ जाएगा. सबसे बेहतरीन तरीका एक इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का वो क्या है? वो है अच्छी सोबत इख्तियार करना. याद रखिए बिल आखिर जो आपका दोस्त कर रहा है आप भी एक दिन वो करने वाले बन जाएंगे. वो खास दोस्त जो आपके साथ रहता है, वो खास दोस्त जो आपको ड्राइव करता है, उस दोस्त जैसा आपका रहन सहन लाजमी हो जाएगा. बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी लर्न फ्रॉम आवर कंपनी. अच्छी सोबत इख्तियार कीजिए. दावत इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है. आज का ये अजीमुशान इज्तिमा UMT का और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम हुआ. दावत इस्लामी आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों का पैगाम फैलाती चली जा रही है. हमारी इस प्यारी दावत इस्लामी का मदनी चैनल घर घर में अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें लुटा रहा है. आइए मैं आपको दावत देता हूँ, आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए. दावत इस्लामी का मरकज़ यहाँ करीब ही फैज़ान मदीना जौहर टाउन में है. वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन का इत्तिकाफ़ भी जारी है, उसमें शिरकत फरमाइए और कोशिश कीजिए जितना हो सके अपनी यूनिवर्सिटी में और दीगर जगहों के ऊपर इज्तिमात में शिरकत करते रहिए. इफ्तार का वक्त करीब है. इफ्तार के वक्त मोमिन की दुआ कबूल होती है. चंद ही इफ्तारियाँ बाकी रह गई हैं. आइए इफ्तार के वक्त की दुआ में शामिल हो जाते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु. ए मालिक मौला, ए बारी ताला, तेरे करम से हमें एक और इफ्तार का वक्त मिला. हमने सुन रखा है कि इफ्तार के वक्त में तू लाखों लाख जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है. ए मालिक मौला, तेरे करम से अगर आज की इफ्तार में हमें यह खुशखबरी का मुजदा मिल जाए, तेरे करम से जन्नत में दाखिला मिल जाए. ए मालिक मौला, यहाँ पर जितने भी इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने अपने हाथों को उठा रखा है. ए मालिक मौला, इन सब से राज़ी हो जा. ए मालिक मौला, इन सब की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा. ए मालिक, तूने अर्श पे लिख दिया कि मेरा रहमत मेरे गज़ब पर हावी है. ए मालिक मौला, यकीनन तेरी रहमत का ये दरिया, ये समुंदर, ये बहरे बेकरां, इसका कोई किनारा नहीं है. ए मालिक मौला, अगर आज तेरे करम से ये नौजवान बख्शे जाएंगे, यकीनन तेरी रहमत के बहरे बेकरां में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ए मालिक मौला, हम सब की बख्शिश फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब को मुआफ़ फरमा. ए मालिक मौला, हमारे वालिदैन, घर वाले, बहन भाई सब की खैर फरमा. ए मालिक मौला, जिसके दिल में जो नेक दिली तमन्ना, आरज़ू, इल्तिजा, दुआ है, तू शाहरक से ज़्यादा करीब है, तू दिल में उठने वाले वसवसों से भी बाखबर है. ए मालिक मौला, सब की नेक दिली तमन्नाएं पूरी फरमा. किसी की माँ बीमार होगी, किसी का बाप बीमार होगा. ए मालिक मौला, किसी के घर में भाई बहन बीमार होंगे, सारे बीमारों को शिफा अता फरमा. मालिक, डॉक्टरों को लाखों हज़ारों दे देते हैं, असल शिफा देने वाला तू है. ए मालिक, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तुझे तेरे नेक बंदों का वास्ता, तू शिफा अता फरमा, तू सेहत अता फरमा. जिनके वालिदैन कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं, मालिक उनको कर्ज़ों से रिहाई अता फरमा. ए मेरे अल्लाह, इफ्तार के इस वक्त में तुझसे दुआ करते हैं कि जिसके घर में जादू टूने, आफात बलियात, नहुस्ते, लड़ाई झगड़े और ए मालिक मौला ऐसी नहुस्ते हैं, उनके घर से ये सारा कुछ निकाल बाहर फरमा. सबके घर में तनवार तजल्लियात, फयूज़ व बरक़ात की बारिश नाजिल फरमा. ऐ मेरे अल्लाह, तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, सबको हलाल रोज़ी कसरत के साथ अता फरमाना, सबके दस्तरखान में बरकतें अता फरमाना. ऐ मालिक मौला, ऐ बारी ताला, हमारे वतन पाकिस्तान की खैर फरमा. पाकिस्तान को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्कियाँ अता फरमा. दुश्मनाने पाकिस्तान को निस्तो नाबूद फरमा. ए मालिक मौला, ए बारी ताला, फ़ौज पाकिस्तान के हौसले बुलंद फरमा. ए मालिक मौला, जिसके घर औलाद है, औलाद को नेक साले फरमा बरदार और आशिक रसूल बना. जहाँ औलाद नहीं, मालिक मौला,
نرینہ صالح اولاد بخیر و عافیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، جو کچھ مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ مالک، جن کے امتحانات ہو رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کے ہر مشکل امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جس طرح دنیا کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، آخرت کے اس مشکل، اٹل اور حتمی امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، اسی سال ہم سب کو حج کی سعادتیں عطا فرما۔ اسی سال ہم سب کو مکہ دکھا، مدینہ دکھا، بار بار سنہری جالیاں چومنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، سبز گنبد کے سائے تلے با ادب با وضو آنکھیں جھکائے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھیں، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، وقوف و مزدلفہ کا، وقوف و عرفہ کا، اے مالک و مولا، تیرے گھر پہ نگاہیں ٹکی ہوں، آنسو رواں ہوں اور صدائیں لبیک کی ہوں، اے مالک و مولا تو ایسی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی۔